قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ محترم سامعین، دل کی بیماریوں کی بات چل رہی تھی۔ دو طرح کی بیماریاں ہیں، ایک ہے شہوات کی اور ایک ہے شبہات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورت نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر اللہ سے ڈرتی ہو تو پھر کسی بھی شخص کے ساتھ لوچدار انداز سے بات نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو پھر جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا۔ وقلنا قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کرنا، سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ ماں اپنے بیٹے سے سنجیدگی کے ساتھ بات کرے کہ اگر اس کے دل میں بیماری ہے تو اس کے دل میں طمع پیدا نہ ہو۔ تو جب ہماری عورتیں جب کسی سے بات کرتی ہیں وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں ہیں، جبکہ یہ ان کی مائیں نہیں ہیں، تو ان کو کس قدر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس کے دل میں بیماری ہے، شہوت بیماری نہیں، بنیادی طور پر یہ خوبی کی بات ہے۔ جس کے پاس نہ ہو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، لیکن جب اس کو اصل جگہ سے چھوڑ کر غیر جگہ پر رکھا جائے تو وہ بیماری بن جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتے، کھانا سالن پکا ہوا، بہت پیسہ لگایا، بہت مزیدار ہے، اگر وہ کپڑوں پر گر جائے تو نقصان ہوتا ہے، نقصان کر دیتا ہے۔ دودھ بہت اچھا لگتا ہے، ابلا ہوا ہے، مگر اگر جسم پر گر جائے تو بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ تو جو چیز بہت اچھی ہو اور اس کی جگہ تبدیل کر دی جائے، اس کو غیر جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے: وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اصل جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جبین نیاز کو رب ذوالجلال کے سامنے جھکانا یہ حق ہے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکانا یہ ظلم ہے تو اس نے جھکنا ہی، مگر جگہ چینج ہونے سے وہ نفع نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے، فائدہ ختم ہو جاتا ہے، ثواب گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جگہ کی تبدیلی سے۔ تو ایسے ہی عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وفی بضع احدکم اجر، فرمایا تم اپنی گھر والی کے پاس جاؤ تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھی نے پوچھا کہ وہ تو اپنی ایک جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اجر کاہے کا؟ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے حلال کام کیا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اگر وہ یہی کام حرام طریقے سے کرتا تو اس کو گناہ ملتا۔ تو عزیز بھائیوں، جب سیلاب آتے ہیں تو لوگ بڑے شہروں کو بچانے کے لیے کچے کا علاقہ ڈبو دیتے ہیں۔ لاہور میں کبھی سیلاب آتے تھے تو کہتے شاہدرہ ڈبو دو، لاہور کو بچا لو۔ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے تھوڑا نقصان کر لو، اس لیے کہ یہ سیلاب ہے، اس نے نقصان تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا نقصان کروانا چاہتے ہیں آپ۔ تو جوانی بھی ایک فلو ہوتی ہے، یہ بھی ایک سیلاب ہوتی ہے، اس نے اپنا راستہ تو بنانا ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو حق والا راستہ دیتے ہو یا پھر یہ اپنا راستہ خود بنائے گا تو غلط راستہ بنائے گا۔ اور اس وقت اس بے حیائی اور عریانی میں جہاں دوسرے اسباب موجود ہیں جن کا کچھ کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ عورت کو جن احتیاطوں کا کہا گیا تھا وہ احتیاطیں آج نہیں ہو رہی ہیں۔ بچی کو لاشعوری طور پر سکول میں کوئی کہتا نہیں، لیکن لاشعوری طور پر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تو نے پردہ نہیں کرنا، تو طالب علم ہے، وہ جوان ہو چکی ہے مگر اس کو یہ کہا جا چکا ہے کہ نہیں تو طالب علم ہے،
اسٹوڈنٹ ہے، نوجوان لڑکا، اس کو بھی یہ لاشعوری سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تجھے کوئی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں، تو اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کی زندگی ایسے لاؤبالی ہوتی ہے، تمہیں کوئی دنیا کے کام، والدین کی طاعت، رب ذوالجلال کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو اسٹوڈنٹ۔ اور کتنے نوجوان آپس کے جھگڑوں میں مر جاتے ہیں، رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ اس سے اسی طرح پوچھے گا جس طرح کسی بھی مکمل انسان سے پوچھتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکے گا کہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کو اپنی آواز کا بھی پردہ رکھنا چاہیے، اپنے جسم کے اوپر کپڑوں کا بھی پردہ، اپنے جسم کا بھی پردہ، اپنے زیور کی آواز کا بھی پردہ، اور گلے کی آواز کا بھی پردہ، مگر یہ کہ معروف طریقے سے کوئی بات کرنا چاہے تو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو مردوں سے پیچھے عورتیں ہوتی تھی، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا اس عورتوں کی صف میں بھی جو عورت پچھلی صفوں میں ہے وہ اس سے اچھی ہے، جو پہلی صف میں ہے وہ بری ہے۔ یعنی اگلی صف جو مردوں کے قریب ہے وہ بری ہے، اور آخری صف جو مردوں سے زیادہ دور ہے وہ اچھی ہے۔ حالانکہ مردوں کے لیے کہا کہ جو پہلی صف ہے وہ سب سے اچھی ہے، عورتوں کی سب سے پہلی صف بری ہے کیونکہ مردوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر احتیاط بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہو آنکھیں نیچی رکھا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، عورتوں سے کہو آنکھیں نیچی رکھا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، سب کو الگ الگ تلقین فرمائی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ، جو شخص جبڑوں کے بیچ کی زبان اور ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرنے کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا کیا اس کے اسباب ہیں، کیسے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ہمارے معاشرے کے، ہمارے اس خاندانی نظام کو بکھیرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا رشک کرتی ہے ہمارے خاندانی سسٹم پر کہ میں جو بچہ پال رہا ہوں مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور دنیا کے کافروں کے ملکوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اور میرا بچہ جب بڑا ہوگا میں اس وقت بوڑھا ہوں گا، میری وہ جوانی اس کی جوانی میری ہی جوانی ہے، مجھے وہ سنبھالے گا، میری خدمت کو وہ سعادت سمجھے گا۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو بڈھے خانے میں جمع کروا دے گا۔ اتنا پیارا سسٹم رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ خاندانی سسٹم، یہ غیرت، یہ یقین کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ محبت نہ بچے میں پیدا ہو سکتی ہے باپ کی، نہ باپ میں پیدا ہو سکتی ہے بچے کی، اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اور وہ اس خاندان کے حصے بکھرے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا طریقہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کو زیادہ کرنا، اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کو۔ دور دراز جا کر کے سروے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی گئے سندھ کے ایک علاقے میں، وہاں پہ ایک NGO ہاتھ دھونے کی تربیت کر رہی لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کافروں کی تنظیم تھی، کہتے ہیں ہم ان کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ان کو ہاتھ دھونے نہیں آتے، ہاتھوں سے جراثیم پھیلتے ہیں، منہ میں جاتے ہیں، ہاتھ دھونے بہت ضروری ہیں، ہم ان کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ایک فارم لے کر بیٹھا ان کے فارم فل کر رہا تھا، اور اس میں وہ یہ بھی لکھ رہا تھا کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی ہے اور کس کس سے کی ہے، اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آئی تھیں، تاکہ اگلے دفعہ حکمرانوں کا گلا دبا کر کے قانون سازی کروائی جا سکے کہ یہ رکاوٹیں ہمارے لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق نسواں کے بل باقاعدہ
دباؤ کے ساتھ منظور کروائے گئے۔ مشرف نے تسلیم کیا کہ حدود آرڈیننس بدکاری کی سزا، اس کے خلاف قانون سازی مجھے بائی فورس کروائی گئی۔ تو وہ ادھر سے گھر سے نکلنے کے سارے سامان پیدا کر رہے ہیں، رابطے کے طریقے عام کیے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کو عام کیا جا رہا ہے، بھاگنے والیوں کے لیے دارالامان اور دستک اور ادھر ادھر کے ادارے بنائے جا رہے ہیں، اور گناہ کو چھپانے کے لیے چابی والے کلینک بائی فورس ڈنڈے کے ساتھ کھلوائے جا رہے ہیں۔ وہ دوائیاں جو عام ملکوں میں ڈاکٹر کے لکھے بغیر نہیں ملتی، ہمارے یہاں مفت میں مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر اللہ محفوظ رکھے، جو کیس خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے وکیل اور اس کے لیے جج اور اس کے لیے ویزے اور اس کے لیے پاسپورٹ مہیا ہو جاتے ہیں، اس کو وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں، صرف خاندانی سسٹم نکاح طلاق کے نظام پر سختی کے ساتھ کاربند ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اتنے کامیاب جا رہے ہیں کہ برطانیہ میں ایک سروے آیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا خاندانی سسٹم یہی رہا تو 2030 تک ان کی میجورٹی ہو جائے گی، وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ کلمہ چھوڑ چکے، بعض نمازیں چھوڑ چکے، لیکن ابھی بھی ان کو یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی گھر والی کو لانا چاہیے، اور طلاق دے دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ان باتوں پر آج بھی کاربند ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی برکات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھر بیٹھے جذبات کو ابھارنے کے لیے انٹرنیٹ، اگر آپ اپنے بچوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو قطعی طور پر ان کو نیٹ نہ لگا کر دیں۔ لیکن کیا کہیں، سکول والے کہتے ہیں گھر جا کر نیٹ پر یہ دیکھ کر آنا۔ تو اگر ایسی مجبوری ہو تو بڑا کمرہ جس میں سب بیٹھتے ہیں اس میں لگا کر دو، اس کو خاص کمرے میں الگ سے بیٹھنے کی اجازت نہ دو۔ پھر ٹی وی اور سوشل میڈیا اس قدر بربادی لا رہا ہے، اس قدر مصیبت بنا رہا ہے کہ ادھر وہ گند دیکھتے ہیں، ادھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر شکایتیں آتی ہیں جی 6 سال کی بچی کو اٹھا لیا گیا، 7 سال کی بچی کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس نے جو گند دیکھا ہے اسی کو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو جو ملا اس کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ وحشی درندوں کا معاشرہ بن جائے گا اگر ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ نہ روکا۔ اور پھر گانے بدکاری کی دعوت دیتے ہیں، ہر وقت گھر سے ٹاٹا ساز باز کی آوازیں، قرآن کی آواز نہیں آتی، یہ بدکاری کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا لوگ بدکاری کو حلال کر لیں گے اور گانے باجے کے آلات کو حلال کر لیں گے، ایسا وقت آئے گا۔ تو آج وہ وقت آ چکا ہے، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعية، جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہے، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، جب بھی مرے گا اگر وہ اپنی رعایا کی خیانت کرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب راعی ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سب کو اپنی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کرتے ہوئے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، بیوی شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس کو قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تم نے گھر کس طرح چلایا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کوئی خرابی گھر میں آئی ہو ماں کو پتہ نہ چلا ہو. ماں کو سب اشاروں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. وہ نہیں اگر بتاتی، اصلاح نہیں کرتی، وہ خیانت کرتی ہے. اور فرمایا جو اپنے رعیت کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ المستعان. ہسپتال بھرے پڑے اس طرح کے کیسوں کے ساتھ. آگے بڑھ کر رہی صحیح کسر مولویوں نے نکال دی کہ ابا سے پوچھے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. پاکستان کے 70% عوام کے جو نمائندہ مولوی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ والد کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جو جائے جس کو جائے لے جائے اور جا کر کے نکاح کر دے. اور یہ ہو رہا ہے. رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا نبی علیہ السلام آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے پاس آ کر کہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ ایسا کر لیں، اس سے نکاح کر لیں، یہ آپ کے لیے اجازت ہے. خالصۃ اللہ کا، خالص آپ کے لیے، من دون المومنین، مومنوں کو اجازت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سب کے لیے اجازت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصۃ آپ کا حق یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین، مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، صرف آپ کے لیے خالص. تو اس لیے بلیک میل کیا جاتا ہے. لے گیا، جا کر نکاح پڑھ لیا. اب کہتا ابا تو مان جا. اب کہتی ابا تو مان جا. اب وہ کیا کرے گا؟ یہ طریقہ درست نہیں، اور اس کے پیچھے بے احتیاطیاں ان والدین کی اپنی ہیں. خلوتیں کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما. جب بھی کوئی لڑکا لڑکی سے خلوت کرتا ہے، الگ ہوتے ہیں، شیطان تیسرا ہاتھ دھمکتا ہے وہاں پر. حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے بہکایا. کس کو؟ نبی کو، جس کی نگرانی رب ذوالجلال فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ سکوں گا. اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ سکوں گا. نبی ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے عزیز بھائیوں، خلوتیں، رکشے میں خلوت، گاڑی میں اس لڑکی کو اٹھا لیا، آگے سے جا کے دوسری کو اٹھانا ہے، تھوڑا سا وقت یہ اکیلی ہے. ماں باپ مطمئن ہیں، بچیاں کٹھی جاتی ہیں، سب اتر گئی، آخر میں ایک رہ گئی. والدین سمجھتے ہیں اکیلی، وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ اور بچیاں بھی ہوتی ہیں. برا ہو اس سکولنگ سسٹم کا جس نے ایک بہت بڑا جواز دے دیا ہے بچیوں کو گھر سے نکلنے کے لیے، جسٹیفیکیشن کر دی ہے. اب کوئی دیندار، کوئی متقی پرہیزگار اس کے ماتھے پہ شکن آتا ہی نہیں. بچی پڑھنے جا رہی، اس کا حق ہے. کیا پڑھنے جا رہی؟ کچھ پتا نہیں اس کو. میرے عزیز بھائیو، یہ بھی فوبیا ہے. میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، بڑی فخر کی بات ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آ جاتے ہیں میرے پاس، آ کر کہتے ہیں جی جاب مل رہی ہے بینک کی. میں کہتا ہوں غلط ہے. کہتا ہے تو میں نے تو کیا ہی سی اے ہے، میں نے تو سیکھا ہی سود لینا دینا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو بھئی جب تم پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت سوچتے، تیرا ابا سوچتا، نہ اس کو سوچتی نہ اس کے ابے کو سوچتی. اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ فیس مانگتا ہے میں فیس دے دیتا ہوں.
کیا پڑھ رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. یہی حال بچیوں کا ہے. پروفیشنل تعلیم لے رہی ہیں. تم نے کیا کرنا ہے؟ کاروبار تیرا حق نہیں. شوہر کا کام ہے وہ تمہیں کما کر لا کر دے. تیرا کام ہے آدم سازی کرنا، قوم کی تربیت کرنا، وہ تیرا کام ہے. اور اسی چکر میں وہ اوور ایج ہو جاتی ہیں، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی عمر ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر وہ راندہ درگاہ بن جاتی ہے. لاکھوں کی تعداد ایسی لڑکیوں کی ہے جو اوور ایج ہو چکی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو سکی. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں تھا، یہ وجہ نہیں ہے. تو بھائیو، جب حلال کا راستہ تنگ ہوگا تو حرام کا کھلے گا. جب آپ سیلاب کا راستہ روکو گے تو سیلاب اپنا راستہ خود بنائے گا. لاشعوری طور پر ہم کافروں کا تعاون کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے. آڑی تری شرطیں، شادی تو میں کروں گا لیکن برادری یہ ہونی چاہیے، تعلیم اتنی ہونی چاہیے، تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے. رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ سَعَتِهِ. اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کر دیا کرو. اگر وہ پیسہ کم بھی ان کے پاس ہوا، رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے تم شادی کرو میں ان کو پیسہ زیادہ دے دوں گا، میں ان کو غنی کر دوں گا. لیکن نہیں، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. بعض یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ اس کے والدین فوت ہونے چاہیے، لڑکے کے والدین نہیں ہونے چاہیے، کم از کم ساس تو نہیں ہونی چاہیے. کئی کہتے ہیں اس کے بہن بھائی تھوڑے ہونے چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. باقاعدہ بڑا خاندان ہے تو ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں شادی نہیں ہونی. تو جب ہم 8-10 شرطیں لگا دیں گے بنی اسرائیل کی گائے کی طرح، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس میت کے ساتھ لگاؤ اس کا گوشت، زندہ ہو کر بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے. تو کہنے لگے جی وہ کس طرح کی گائے ہو؟ کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو. کہتے تو رنگ کیسا ہو؟ کہا پیلے رنگ کا ہو. اچھا تو کوئی اور اس کی صفت بتاؤ. کہا کبھی وہ ہل میں نہ جوتی ہو، کبھی پانی نکالنے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو. تو جیسے جیسے سوال کرتے گئے شرطیں بڑھتی گئیں. اسی طرح ہماری مصیبت یہ ہے کہ جیسے جیسے شرطیں بڑھتی چلی جاتی ہیں پھر رشتہ ملتا نہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جب تم فارغ ہو تو چلو پڑھی لکھی ہو جاب ہی کر لو. جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جتنے لگائے تھے جب تک اتنے نہیں آ جاتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ مقابلے والے وہ اپنی فحاشی اور یعنی کو پوری محنت کے ساتھ آسان کر رہے ہیں، وہ اس پر پوری محنت کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لڑکوں کی بڑی شرطیں جناب، اتنا بڑا مہر ہونا چاہیے، وہ اتنا بڑا جہیز ہونا چاہیے. عربوں میں مہر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، 2 لاکھ ریال، 4 لاکھ ریال. اتنا نہیں دو گے تو بچی نہیں دوں گا. وہاں اس وجہ سے مصیبتیں کھڑی ہیں اور بچیاں جوان ہو رہی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور یہاں پر اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ جہیز ہونا چاہیے اور وہ جہیز نہیں دے سکتا تو اس وقت تک شادی کی ہمت نہیں کر سکتا. اس قدر جہیز ہونا چاہیے، اس قدر اتنی زیادہ بارات آئے گی. ڈر جاؤ رب ذوالجلال والاکرام سے. اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کر دکھاؤ. کوئی حق نہیں کہ تم جا کر رات کے 11 بجے حملہ آور ہو لڑکی والے کے گھر پر 500 کی فوج لے کر. قریبی 2-4-10 لوگ زیادہ سے زیادہ تائے چاچے آ جائیں، بھائی بہن آ جائیں، بس جاؤ. ہمت ہے تو آپ ولیمہ کرو، جتنا بڑا چاہتے ہو کرو، جتنی ہمت ہے. 1000 بندہ بلاؤ، 10,000 بلاؤ، اپنے خرچے پہ بلاؤ. یاد رکھو
بعض کام فی نفس ہی جائز ہوتے ہیں لیکن نتیجے کی وجہ سے، غلط نتیجے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص انگور بوتا ہے اور انگور لگتے ہیں، وہ کاٹ کر بیچ دیتا ہے، یہ بالکل جائز کام ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ انگور کا کوئی خریدار نہ ہو سوائے شراب کی فیکٹری کے، پھر انگور بیچنے جائز ہیں؟ آپ گاڑی استعمال کرتے ہو، آپ کی گاڑی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنے منزلوں پہ جاتے ہیں، کرایہ دے دیتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ گاڑی اسپیشل فلاں قبر پہ سجدہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمیں دے دو، تو نتائج غلط ہونے کی وجہ سے بعض جائز کام غلط ہو جاتے ہیں۔ مہمان آئے، مہمان کو کھانا کھلانا نیکی ہے، لیکن 500 400 200 کی جب باراتیں آتی ہیں اس وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، نتیجہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ روٹین میں اپنی بچی کو آپ جو چاہیں دیں، آپ ہیں، آپ کی بچی ہے، ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ لیکن جب بڑے بڑے جہیزوں کی وجہ سے اور اس کی بعد کمپٹیشن اور سارا خاندان ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو پھر اس وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اس لیے ہم منع کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کچھ نہ دو، مہینہ ٹھہر، 2 مہینے ٹھہر کر جو چاہو دو، اس وقت کمپٹیشن سے آپ نکل چکے ہوں گے۔ پھر آپ کو دیکھ کر لوگ اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، پھر ریاکاری نہیں ہوگی، کیا دیا بچی کو، یہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ جو آپ کی دل چاہے بچوں کو برابر رکھنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ ان شادی کی تقریبات میں لڑکی لڑکوں کی جو اختلاط ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور شادی کر کے رخصتی لیٹ کرنا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت فون آتے ہیں مجھے، بڑے میسج آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں لوگ، وہ شادی کی تھی، منگنی شادی کی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو بہت غلط لگ رہا ہے، تو اگر وہ طلاق دے تو کیا؟ بہت طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یاد رکھو، ایک ماں کا بیٹا، 2 بیٹے آپس میں لڑتے دیکھے کبھی آپ نے؟ ماں کے 2 بیٹے آپس میں کبھی لڑتے دیکھے؟ وہ تو ایک ماں کے بچے ہیں، اور یہ لڑکی کسی اور ماں کی ہے، یہ لڑکا کسی اور ماں کا ہے، یہ آپس میں لڑیں تو یہ کون سی بڑی بات؟ ان کی تربیت الگ ہوئی ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ جب ایک گھر میں پلنے والے بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں تو جب یہ 2 گھروں اور الگ الگ ثقافتوں سے آئے ہیں، ان کا 100% میچ ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ لا محالہ کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، کچھ آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، کچھ اس کی اچھی ہوں گی، کچھ اس کو آپ کی اچھی لگیں گی، کچھ آپ کی اچھی نہیں لگیں گی۔ تو جو نہیں لگیں گی اس پہ صبر کرنا ہوگا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہوتا پھر کیا ہے؟ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو کمزور بنایا ہے، مرد کی عورت، عورت کی مرد کمزوری ہے۔ مل بیٹھے، کچھ باتیں نکلنا شروع ہوئیں، شوہر کی کچھ آتے اس کو اچھی نہیں لگ رہی، بیوی کی کچھ اس کو اچھی نہیں لگ رہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لذت کا سامان پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ساری کمزوریوں پہ پردہ ڈل جاتا ہے۔ وہ تھوڑے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، پھر الگ ہوتے ہیں، کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ایک ہو جاتے ہیں، اور جب رخصتی نہیں ہوتی اس وقت پھر قربتوں کے اسباب کم ہوتے ہیں اور کمزوریاں ہی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ رخصتی ہو گئی تو انسان سوچتا ہے چلو اچھا تو نہیں ہے، یہ اس کی بات اچھی تو نہیں، لیکن اب کیا کریں، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ رخصتی نہ ہوئی ہو تو یہ سوچتے نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، نتیجہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور طلاقوں کی شرح اس قدر بڑھ چکی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، خالی نکاح ہوا، طلاق بھی ہو گئی، اس بچی کی نفسیات پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ پہلے اس کے والدین اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے تھے، اب تو بالکل ہی
پھر آخر میں دیکھیں گے تجھے. تو نتیجہ یہی ہے پھر جو آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہ خاندانوں کو برباد کرنے والی چیز، یہ اللہ محفوظ رکھے نسل انسانی کے لیے قاتل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی حرام قرار نہیں دی مگر اس کے پیچھے تیرا فائدہ سیکھا ہے. تجھے نقصان سے بچانے کا سوچا ہے، تیرے فائدے کا سوچا ہے. کوئی چیز بھی حرام نہیں کی، کوئی چیز حلال نہیں کی مگر تیرے فائدے کے لیے. اگر تیرا فائدہ پیش نظر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خام خواہ قدغنے نہیں لگاتا. تو عزیز بھائیوں، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ یہ بزرگ جو ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو فارغ کرنا جلدی، اور ہم نے یہ شرطیں اور یہ ادھر کی چیزیں اس کا اہتمام نہیں کرنا. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ شادیاں اکٹھی اجتماعی کرو، اکٹھے اجتماعی کھانے. ایک ہی دفعہ مہمان آ گئے بھگت کے چلے گئے، نہ ان کو بار بار آنا پڑے، نہ آپ پر بوجھ زیادہ ہو. اپنے واجبات ادا کرو. اگر ہم رحمان کی جماعت ہیں تو پھر شیطان کی جماعت کو ہرانے کا یہ طریقہ ہے. جب ہم ان کو فارغ کریں گے تو شیطان کے بہت زیادہ جال سے، اس کی سازشوں سے یہ جوڑا بچ جائے گا. اور جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. وہ تھانے دار بن کر نہ گھر میں رہے کہ ہر چیز پتا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ہلنا چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال تیرے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تو اس کی کتنی مانتا ہے، اور پھر تجھے وہ روٹی دیتا ہے، اور تو اس عورت پر کتنی قدرت رکھتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ یہ تیرے لیے کرے. اور عورتوں کو بھی اللہ کا خوف چاہیے، وہ بھی پوری کوشش کر کے اپنے شوہر کی عزت کریں، احترام دیں، ایسے کام کریں جس سے وہ خوش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا، جو عورت بھی روزہ رکھتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، شوہر کی طاعت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دے گا جنت کے. کہا جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص آیا کہتا ہے جی ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بڑوں کو، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ساری کائنات سے افضل ترین شخصیت ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سجدہ جائز نہیں ہے. لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے سجدے کی راہ کھولنی ہوتی، سجدے کی اجازت دینی ہوتی، سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ لوگ اس طرح بچنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر تشریف فرما ہے. آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کھانا دینے کے لیے آئی ہیں. کھانا دیا تو آپ ان سے باتیں کرتے 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 وہ جا رہی واپس گھر، تو مسجد کے دروازے تک پہنچے. ابھی بات تھوڑی رہ گئی تھی تو وہاں کھڑے ہو کر بات مکمل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اندھیرا ہو چکا ہے اور اس وقت تو لائٹیں تو تھی نہیں. تو دو صحابی مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرے. جب دیکھا کہ یہ کون مرد عورت کھڑے ہیں، جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں ہے. تو شرما کر جلدی جلدی تیز تیز قدموں سے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، واپس آؤ. واپس آئے. فرمایا سنو ہذہ زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں فرق آ جاتا. اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی اللہ کو آیت نازل کر کے نبی کی صفائی کر دیا ہوتا، لیکن جس کے دل میں بات پیدا ہوتی اس کا ایمان برباد ہو گیا ہوتا. اس کو شبہے سے بچانے کے لیے
آپ نے وضاحت فرما دی، آپ کی ذات بابرکات پر کوئی بات کر نہیں سکتا، پھر وہ وضاحتیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تو لوگ باتیں کر سکتے ہیں، ہمیں لوگوں کو اس طرح کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر کہیں گناہ کی بات آ جائے، فلاں فلاں کے ساتھ برا ہے، اس بات کو دبا دیا جائے۔ جو شخص کہتا ہے فلاں فلاں کے ساتھ برا ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ورنہ 4 گواہ پیش کرے۔ اور جو شخص اس کی ہوئی بات کو آگے بیان کرتا ہے، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بات کی کرنے والوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی سورہ نور کے شروع میں۔ اور یہ بات کی تھی عبداللہ بن ابی نے، اور خالی اس کو آگے بیان کیا تھا حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش اور مصطح بن اثاثہ نے۔ ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے کہ تو نے زبان روکی کیوں نہیں؟ ہاں، عورتیں اور مرد بہت آسانی کے ساتھ ایسے بات کر دیتے ہیں، فلاں لڑکی کا یہ مسئلہ ہے، فلاں لڑکے کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر گواہ ہیں 4 تو آؤ جم کر بات کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کسی معاشرے میں ہر دوسرا بندہ یہ باتیں کر رہا ہو، فلاں فلاں کے ساتھ برا، فلاں فلاں کے ساتھ برا، تو کیا انڈیکیشن ہوتا ہے، کیا اشارہ ملتا ہے کہ مطلب یہ کام تو اب عام ہے، سب کرو۔ یہ تو کوئی برا رہا نہیں، اس لیے کہ عام ہو گیا ہے۔ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے، اس کو چھپاؤ، اس پہ پردہ ڈالو، زبان مت کھولو، ورنہ تمہیں سزا ملے گی بات کرنے کی، تاکہ معاشرے میں یہ باتیں نہ ہوں کہ یہ اس طرح اور وہ اس طرح۔ یہ بات نہ ہو کہ اب تو یہ عام ہے، یہ آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے۔ اس قدر اسلام نے قانون سازی کی ہے ہماری نسل کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ ہم، اللہ اکبر، تاکہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ بچہ بچی میرا ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص غلط کاریوں میں لگا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا بسا اوقات اس کی بچی کو ملتی ہے، بسا اوقات اس کے بچے کو ملتی ہے۔ رب الجلال فرماتے ہیں، جب مریم علیہ السلام بچہ لے کر آئیں حضرت عیسیٰ کو، تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے مریم، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اللہ اکبر، یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا۔ تیرے تو والدین برے نہیں تھے، تجھے یہ سزا کیوں ملی ہے؟ ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، تیرے والدین غلط نہیں تھے، بدکار نہیں تھے، تیرے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے؟ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ ایسی مصیبت میں ملوث ہیں تو اس کی سزا آپ کے بچے بچی کو ملے گی۔ باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ رب ذوالجلال والاکرام یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے، رات کے پردوں میں بیٹھ کر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اس کا دروازہ کھلا ہے قبل اس کے کہ غلاظت میں لتھڑی حالت میں موت آ جائے۔ رب کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، توبہ کرو، خود بچو، اپنے گھر والوں کو بچو۔